جانتا تھا۔ ہم نوازشوں اور نعمتوں پر اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس نے ہم پہ جو فضل و کرم کیا ہے اس پر اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خاتم الانبیاء والرسل ہیں۔ اللہ نے بقیہ تمام ملتوں پر انہیں چنا اور عرب و عجم کی طرف تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ انہوں نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، امت کی خیر خواہی کی، اس راہ میں کما حق ہو، جہاد کیا یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ درود نازل کرے ان پر، ان کے آل و اصحاب پر، اور جنہوں نے تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کی ان پر۔ اما بعد، یقیناً سب سے سچی بات اللہ کا کلام ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری باتیں دین میں ایجاد کردہ نئی باتیں ہیں۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی تلقین کرتا ہوں کہ وہ سب سے بہتر توشہ ہے، اور اللہ کی اطاعت کی تلقین کرتا ہوں کہ وہ سب سے بہتر مقصود و مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ لوگو، ہم نئے تعلیمی سال کے استقبال کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ ہم لوٹیں، اور یہ لوٹنا قابل تعریف ہے۔ ہم لوٹے علم کے احاطے کی طرف، علم اور اس کے حصول کی طرف، کلاس رومز، حلقات اور علمی پلیٹ فارمز کی طرف، وقتوں کو غنیمت جاننے کی طرف، درجات کی بلندی کی طرف، اور جنت کے باغیچوں کی طرف۔ اے طالب علموں، نئے تعلیمی سال کا محنت و لگن، اخلاص نیت اور بلند عزم و ہمت سے استقبال کرو کہ جو کوشش کرتا ہے پاتا ہے، اور جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے، اور کامیابی اللہ کی توفیق کے بعد محنت و عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ جس نے بغیر مشقت و کاوش کے بلندی چاہی، اس نے محال کو پانے میں عمر ضائع کی۔ مسلمانوں، علم اللہ کی صفت کمال ہے۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے علم نے ہر ایک چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وہ جانتا ہے جو ہوا اور جو نہیں ہوا، اس کا علم و رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے، اس سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور اسے وہ ذرائع دیے جن سے وہ سیکھتا ہے، اسے عقل دی جس سے وہ غور و فکر کرتا ہے، ادراک رکھتا ہے اور سمجھتا ہے، اسے کان، آنکھ دی اور زبان دی جس سے وہ بولتا اور بات کرتا ہے، اور اسے قلم سے سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے انسان کو مکرم بنایا، اسے فضیلت بخشی اور اسے مشرف کیا، اور علم کے ذریعے اسے زمین میں خلافت دی۔ اس نے آدم کو نام سکھائے اور زمین و آسمان کے بیچ موجود چیزوں کو اس کے لیے مسخر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو تو ہی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے نام بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اللہ کے بندو، علم عظیم ترین نعمت ہے، اسی سے امتیں بلند ہوتی ہیں اور غلبہ پاتی ہیں، اور یہ افضل ترین طاعت اور پاکیزہ ترین عبادت ہے۔ قرآن کریم نے تعلیم پر ابھارا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اور زیادہ علم طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دعا کر کہ پروردگار میرا علم بڑھا۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا یہ علم کی فضیلت پر واضح دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سوائے علم کے کسی اور چیز کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ مزید طلب کریں۔ اللہ نے علماء کے مقام کو سراہا اور فرمایا اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ نے علماء کو اپنی وحدانیت کی گواہی میں خود سے اور فرشتوں سے جوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ نے علماء کی قدر افزائی کی، اس کا فرمان ہے بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر کے ہیں؟ علماء کی طرف رجوع ہونے کا اللہ پاک نے حکم دیا، فرمایا بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ اصول علم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا، فرمایا اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور فرمایا جو ایسے راستے پر چلے جس میں اسے علم کی تلاش ہو تو اللہ اس کے ذریعے اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ بیتے وقت میں ہمارے اسلاف